السلام علیکم دوستو، CRSS کے دا تھنک ٹینک ٹاک کے ایک اور ایڈیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حال ہی میں حکومت نے ایک ماحول دوست ٹرانسپورٹ پالیسی کا اعلان کیا ہے۔ پالیسی کا اعلان ابھی ہوا نہیں، لیکن کچھ فیصلے ہوئے ہیں، اور اس کے تحت فضا میں کاربن کی مقدار کم کی جائے گی۔ چھوٹی گاڑیوں کے لیے ٹیکسوں میں موٹر ویز پہ اور ہائی ویز پہ ٹول ٹیکسز میں کمی کی جائے گی، جبکہ بڑی گاڑیوں کو زیادہ پیسے دینے پڑیں گے۔ اور حکومت کا یہ دعویٰ ہے، کیلکولیشن ہے کہ اگر نئی ٹرانسپورٹ پالیسی پہ عمل درآمد ہو گیا، ماحول دوست پالیسی پہ، تو اس کی وجہ سے سالانہ 2 ارب اور کوئی 40 کروڑ لیٹر تیل کی بچت ہوگی، اور اس کی وجہ سے فضا میں جو کاربن ڈائی آکسائڈ جاتی ہے کوئی 77 لاکھ ٹن کے قریب، وہ کم ہو جائے گی۔ یعنی ہمارا ماحول اس سے بڑا صاف شفاف ہو جائے گا۔ اس میں ظاہر ہے جو جتنی سڑکوں پہ اس وقت گاڑیاں چل رہی ہیں، اس میں ڈیزل سے چلنے والے ٹریکٹر بھی ہیں، ٹرک بھی ہیں، بسیں بھی ہیں، اس سے اچھی خاصی فضائی آلودگی پیدا ہوتی۔ بلکہ ہم نے دیکھا کہ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی جیسے اداروں کے جو انوائرمنٹ کے جو ڈائریکٹریٹ کی گاڑیاں ہیں، انہیں سے اتنا دھواں نکل رہا ہوتا ہے، تو حالانکہ ان کو تو بالکل صاف شفاف ہونا چاہیے۔ تو ہم نے سوچا کہ اس موضوع پہ اور حکومت کی نئی پالیسی کے حوالے سے آپ سے ایک مہمان کی ملاقات کروائی جائے۔ یہ ڈاکٹر نجم خورشید صاحب ہیں، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ آبی وسائل کے تحفظ اور ماحولیاتی امور سے متعلق ان کی بڑی مہارت ہے۔ USAID، ورلڈ بینک اور جرمن ادارے KfW کے لیے بھی کنسلٹنٹ کے طور پہ کام کرتے رہے ہیں۔ تو بلوچستان جیسے جہاں پہ سمندر اور صحرا ہے، وہاں بھی کام کیا، جبکہ پہاڑ جو چترال ہے یا گلگت اسکردو کے علاقوں میں بھی بہت دور دور تک انہوں نے مسافت کی ہے، اور میرا خیال ہے پاکستان کا چپا چپا ڈاکٹر نجم نے دیکھا ہوا ہے۔ تو آپ نے ڈاکٹر صاحب شکریہ سب سے پہلے کہ وقت نکالا اس پروگرام کے لیے۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ جو حکومت نے نئی ٹرانسپورٹ پالیسی کا اعلان کیا ہے کہ اس سے ہم کاربن ڈائی آکسائڈ کم ہو جائے گی اور پتہ نہیں کتنے لیٹر تیل کی بچت ہوگی، ڈز اٹ میک سینس؟ کچھ آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ اگر امپلیمنٹ ہو جائے پراپرلی، اس طرح سوچا ہے، تو آئی تھنک کہ کافی خوش آئند اسٹیپ ہے آگے اگر جایا جائے تو۔ لیکن اس میں ضرورت ہے کہ اور چیزوں کو بھی دیکھا جائے جو ان سے منسلک ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ بالکل، جیسے انہوں نے کہا کہ ابھی آپ یہ پالیسی لا رہے ہیں وہیکلز کی، چھوٹی گاڑیوں کے لیے EV پالیسی لائے تھے الیکٹرک وہیکل کی، وہ بیچ میں رہ گئی۔ ہم اگر نظر ڈالتے ہیں پڑوسی ملکوں کے اوپر، تو وہاں تو بہت ایک بہترین طریقے سے چل رہی ہے۔ ہمارے پاس EV اسٹیشنز ہیں، ان کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے انسینٹیو دیں کہ جی آپ چارجنگ اسٹیشن لگائیں، لوگوں کو اس پہ ڈیوٹی کی چھوٹ دیں، اور اگر الیکٹرک کا مسئلہ ہے تو چاہیے سولر والے چارجنگ اسٹیشن لگوائیں، اور وہیکلز کے اندر جو ڈیوٹیز ہیں وہ ختم کر دیں، بالکل کم کر دیں جہاں تک جا سکتے ہیں۔ انسینٹیو دیں جو کار مینوفیکچررز ہیں ان کو، تو وہ اگر کریں تو وہ زیادہ افیکٹو ہوگا میرا خیال اس سے بھی، اور اس کے ساتھ وہ بھی کریں تو زیادہ امپیکٹ آئے گا۔ اچھا، اس میں گزشتہ سال جو موجودہ حکومت نے اقتدار سنبھالا تو اقتصادی مسائل تو تھے ہی تھے، لیکن سیلاب آ گئے۔ سیلاب نے اس حکومت کو مزید مسائل میں ڈبو دیا ایک لحاظ سے، اور چونکہ گزشتہ 10-12 برسوں کے دوران کئی مرتبہ اس نوعیت کے سیلاب آ چکے ہیں۔ اب اس کے بعد حکومت نے شور بہت مچایا، لوکل بھی اور باہر بھی۔ جنیوا میں بھی کانفرنس بھی باقاعدہ پاکستان کے لیے منعقد کی گئی۔ لیکن آپ یہ بتائیں کہ جو توانائی کے حوالے سے، ماحول کے حوالے سے ہماری حکومتیں باتیں کرتی ہیں، کیا اس میں اس لیول کا ادراک بھی ہے جو ہمیں چاہیے ماحول سے متعلق مسائل سے نمٹنے کے لیے؟ میرا خیال ہے کہ جتنا شور ہے پریکٹیکلی اتنا امپلیمنٹیشن نہیں ہے۔ اگر ہم جتنا شور یا جتنا وہ ہم کہتے ہیں بولتے ہیں، اس کے اندر امپلیمنٹیشن بھی اگر اتنا لے آئیں تو وہ ایک کردار ادا کر سکتا ہے۔ میں خود جاب کر چکا ہوں ایک کنونشن کے اندر، اینڈ پاکستان آلموسٹ سگنیٹری ہے آل کنونشنز کا۔ جتنے بھی کنونشنز آ رہے ہیں، چند کو چھوڑ کے ہر ایک کا سگنیٹری پاکستان ہوتا ہے۔ لیکن اگر ان کنونشنز کی امپلیمنٹیشن دیکھی جائے، جیسے آپ نے کہا،
تو وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس میں کچھ فیکٹرز ہیں، جیسے کنونشن سائن کرتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کا بندہ جا کے، اور ہمارے یہاں 18 امینڈمنٹ کے بعد جو امپلیمنٹیشن اتھارٹی ہے وہ ہے پروونس۔ اگر وہ کنونشن کا بندہ سائن کر کے جا کے ٹریٹی کو سائن کر کے آ جاتا ہے کہ جی ہم یہ کریں گے، اب اس کے پاس تو ایک چھوٹا سا اسلام آباد کا ایریا ہے، وہ کیا کر سکتا ہے؟ جب وہ کہتا ہے کہ جی پروونس کرنے چاہیے تو پروونس کے لیے کوئی پالیسی ہونی چاہیے۔ تو اس کے اندر بیچ میں گیپس ہیں کہ اگر کوئی فیڈرل گورنمنٹ سائن کر رہی ہے کوئی کنونشن اور اس کی امپلیمنٹیشن ہونی ہے تو اس کا میکینزم پورا کا پورا وہ واضح ہونا چاہیے کہ جی ہم نے سائن کیا ہے، آپ نے یہ چیزیں کرنی ہیں۔ وہ پروونس، کیونکہ پروونس کو کرنا ہے، یا تو ان کی نمائندگی ہو ایسی کہ وہ جب کمٹمنٹ کر رہے ہیں تو وہ بھی ساتھ آپ کے موجود ہوں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں 18ویں ترمیم کی وجہ سے یہ گیپ پیدا ہوا ہے؟ 18ویں ترمیم کی وجہ سے گیپ نہیں ہوا، میرا خیال ہے کہ جو میکینزم ہے امپلیمنٹیشن کا، ضرورت ہے اس کو دیکھنے کی دوبارہ، کہ یہ جو ہمارا چل رہا تھا، کیونکہ 18ویں ترمیم سے پہلے جو میکینزم تھا وہ کچھ اور تھا، ترمیم کے بعد اس کو چینج ہونا چاہیے تھا۔ مطلب کوئی بھی چیز فیڈرل گورنمنٹ اگر کر رہی ہے تو وہ نیچے آپ کیسے اس کو ڈرین کریں گے؟ ایک میکینزم ہونا چاہیے تھا سسٹم، وہ مجھے لگتا ہے کہ لیکنگ ہے پراپرلی، یا اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے۔ آپ اب ڈرین کی چونکہ آپ نے بات کی تو میرے ذہن میں ایک اور ڈرین کا مسئلہ ذہن میں آ گیا کہ جب گزشتہ سال سیلاب آئے تو خاص طور پہ سندھ میں سیلاب کا پانی کئی مہینے تک کھڑا رہا، وہ ڈرین نہیں ہو سکا، اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ دیکھیں، زیادہ تر عموماً آپ نے دیکھا ہوگا جو سیلاب آتے ہیں، جو سب سے افیکٹڈ پروونس ہے وہ سندھ ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر ضرورت اس بات کی دیکھنے کی ہے کہ جب سیلاب آ رہا ہے، سیلاب کا پانی، ایک تو یہ کہ پہلے سے ارلی وارننگ ان کو ہونی چاہیے کہ بھئی سیلاب کا اتنا سیلاب آ رہا ہے، اس کو ہم کہاں ریٹین کر سکتے ہیں، کتنا چھوڑ سکتے ہیں۔ تیسری بات یہ، جو گدو بیراج ہے جب وہ بنا تھا تو اس کے جو گیٹس ہیں اس میں خاص طور سے لیفٹ بینک پہ کچھ گیٹ، ایک یا دو گیٹس ایسے ہیں کہ جو دیے ہوئے ہیں کہ اگر سیلاب کا پانی آئے تو وہ اس کو وہاں سے اوپن کر دیں تاکہ وہ پانی ڈرین ہو کے ڈیزرٹ میں چلا جائے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ نہیں کھولے جاتے اور پانی کو اس طرف ڈرین کر دیا جاتا ہے رائٹ بینک کی طرف، جبکہ رائٹ بینک سے نکلنے کا راستہ نہیں ہے۔ تو پانی کیا ہوتا ہے کہ وہ چلا جاتا ہے دادو کی طرف۔ دیکھیں، منچھر جو پہلے خالی تھی، منچھر بھر گئی، جو کہ بھرنا ناممکن تھا۔ ہمیں پہلے سے تیار رہنا چاہیے کہ ہمارے پاس اتنا پانی اگر آ رہا ہے تو کہاں ڈرین کریں گے، اس پانی کو کہاں سیٹل ڈاؤن کرنا ہے، کس راستے سے جائے گا، آبادی کو اطلاع ہونی چاہیے پہلے سے۔ تو ارلی وارننگ سسٹم یا تو ہمارا اتنا افیکٹو نہیں ہے، یا یہ کہ کمیونیکیشن کا گیپ ہے فیڈرل کا اور پروونس کا۔ یہ اس وجہ سے ہمیں زیادہ لگتا ہے کہ پرابلم ہمیں ہوتی ہے۔ اور اس میں ہمارے پاکستان میں شمال سے لے کے جنوب تک پانی کا مسئلہ، یعنی یا بارشیں ہوتی نہیں ہیں یا بارشیں زیادہ ہو جائیں تو سیلاب آ جاتے ہیں۔ یہ پاکستان میں کتنا شدید مسئلہ ہے پانی کی مینجمنٹ کا؟ پانی کی مینجمنٹ کا مسئلہ ہے، شاید پانی کا مسئلہ نہ ہو، پانی کی مینجمنٹ کا مسئلہ ہے۔ دیکھیں، اب دیکھا جائے، اگر فرض کریں جیسے سندھ میں سیلاب آیا اور پانی اس طرف چلا گیا، اگر جیسے میں نے کہا کہ اگر لیفٹ بینک کی طرف دیکھا جائے تو وہاں پر ایک چٹیاری ڈیم بنا تھا اربوں روپے لگا کے، وہ ڈیم آج تک نہیں بھرا۔ کیوں نہیں بھرا؟ اس کا کیا مصرف ہے؟ وہ کیوں اس کو استعمال نہیں کر رہے ہم؟ اس کو پراپر استعمال ہونا چاہیے، اتنا بڑا ڈیم بنا ہوا ہے تو وہ مینجمنٹ ہونا چاہیے۔ پھر یہ کہ جو نیچرل لیکس ہیں، نیچرل واٹر باڈیز ہیں، نیچرل ویٹ لینڈز ہیں، اس کا لا تو ہے، پاکستان سگنیٹری بھی ہے رامسر کنونشن کا، لیکن کیا ہم اس کی امپلیمنٹیشن کر رہے ہیں؟ کیونکہ جو ویٹ لینڈس ہیں وہ ایک نیچرل آپ کا کاربن سنک بھی ہیں وہ، اور وہ آپ کو فلڈ سے پروٹیکشن بھی پرووائڈ کرتے ہیں۔ چوتھی چیز یہ کہ جو لائیولیہوڈ ہے لوکل لیول پہ، اس کا ذریعہ معاش ان سے اٹیچڈ ہے، مچھلی وہ پکڑتے ہیں اس میں سے، جو ریڈز ہوتی ہیں اس کی چٹائیاں بنا کے بیچتے ہیں۔ تو ہمارے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے ان کی پروٹیکشن کے لیے، ان کی کنزرویشن کے لیے۔ یہ بڑا آپ نے اچھا ایک نقطہ اٹھایا کہ ہمارے پاس پالیسی نہیں ہے، اور آپ نے پہلے یہ بھی کہا کہ تقریباً ہر کنونشن پہ جو بین الاقوامی معاہدے ہیں ایک لحاظ سے، اس پہ پاکستان نے دستخط کیے ہوئے ہیں۔ جب کوئی بھی ملک کسی بھی معاہدے پہ دستخط کر دیتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں بھی عائد ہو جاتی ہیں۔
تو وہ جو ذمہ داریاں ہیں پھر ہماری حکومت پورا کرنے میں ناکام رہی ہے، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ 2-3 وجوہات ہیں اس کی. ایک تو یہ کہ ہم لوگ جو زیادہ تر کہتے ہیں کہ پیسے کی کمی ہے جی ہمارے پاس، فائنینشیل ریسورسز نہیں ہیں. میرے حساب سے فائنینشیل ریسورسز بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. پھر لیک آف ٹرینڈ مین پاور، ہمارے پاس ایکسپرٹس نہیں ہیں، اور اگر ہیں بھی تو جو مین اسٹریم میں لوگ بیٹھے ہیں وہ ان کو انوالو نہیں کرتے. ہر آدمی سوچتا ہے کہ یار میں ہوں، میں ایکسپرٹ ہوں، بس میں کر لوں گا خود یہ کام. ہر چیز کا ایک ایکسپرٹ ہوتا ہے. آپ کو اگر پرابلم ہے تو آپ اس کے ایکسپرٹ کو بلائیں، وہ ایکسپرٹ کام کرے گا. لیکن اگر آپ خود ہی کرنے، جیسے ہم خود ہی ڈاکٹر بن جاتے ہیں، خود ہی اپنی میڈیکیشن کرتے ہیں، خود ہی الیکٹریشین بن جاتے ہیں، چھوٹا موٹا تو کام کر سکتے ہیں، لیکن ایک پالیسی لیول پہ یا ایک بڑے لیول پہ تو بہت مشکل ہوتا ہے. تو آپ کو اپنے کنٹری میں کمیٹیز، تھنک ٹینکس یا اس ٹائپ کی چیزیں ایکسپرٹس کو بنانا چاہیے، ان کے حساب سے لینا چاہیے کہ کیا کہہ رہے ہیں وہ، ان کو بٹھائیں. اسٹیک ہولڈر ہمارے پاس. لیکن آپ تو آپ بابوں کی نوکری لینا چاہتے ہیں، آپ جو بات کر رہے ہیں، یعنی اگر کمیٹیوں میں ایکسپرٹ آ گئے تو جو ہمارا بیوروکریٹ ہے وہ پھر کہاں جائے گا؟ مسئلہ یہی ہے. دیکھیں نا کہ جو اب جو بیوروکریٹس بیٹھے ہوئے ہیں، دے تھاٹ دے آر دا ایکسپرٹ فار ایوری تھنگ. وہ اکانومی کے بھی ایکسپرٹ ہوتے ہیں، ماحولیات کے بھی ہیں. تو اچھا، کیا یہ بتائیں کہ چونکہ آپ پہلے ہم بات کر رہے تھے سیلاب سے پیدا ہونے والے مسائل کی، اب جب جنیوا میں گزشتہ سال جولائی میں غالباً کانفرنس ہوئی تھی، پاکستان کی آدھی سے زیادہ کابینہ وہاں پہ موجود تھی، بڑا شور شرابہ ہوا، 8-9 ارب ڈالر کے کہتے ہیں ہمیں کمٹمنٹس ہوئیں، ملا اس میں سے شاید کچھ بھی نہیں ہے. تو کیا وجہ ہے اس کے آپ کے خیال میں، جو اس قسم کے معاملات میں پاکستان کو بین الاقوامی رسپانس جو ہے وہ نہیں مل پاتی ہے؟ اس کی وجہ کیا کریڈیبلٹی ہے اس نظام کی؟ میرا خیال ہے یس، آپ نے ایک اچھا پوائنٹ ہے آپ کا، کریڈیبلٹی ہے. دوسری بات یہ کہ اپنے ساتھ دیکھیں، ہمارے جو پڑوسی ملک ہیں، جب ایسی کوئی میٹنگس ہوتی ہیں ان کے ساتھ ایکسپرٹس جاتے ہیں، ہمارے ساتھ ایکسپرٹس نہیں جاتے. میں نے بتایا نا، میں تو خود کنونشن میں تھا جب اس کی کانفرنس آف دا پارٹیز ہوتی ہیں یا کچھ بھی ہوتی ہے، اس میں ایکسپرٹس جاتے ہیں. ہمارے یہاں سے بیوروکریٹس جاتے ہیں. یہ فرق ہے. ایکسپرٹس جانے چاہیے، اور وہ ایکسپرٹس جا کے وہاں سے وہ چیز لے کے آئیں، اور پھر یہاں پر ان کو چانس دیا جائے کہ امپلیمنٹ کریں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں نے 2000 کے اندر، ایئر 2000 میں ویٹ لینڈ ایکشن پلان فار پاکستان بنایا تھا، اور نیشنل ویٹ لینڈ ایکشن کمیٹی بنائی تھی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ. وہ پلان فیڈرل گورنمنٹ نے اپروو بھی کیا ہوا ہے، WWF اور فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے بنا تھا. اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی، اور ایئر 2000 سے لے کے آج تک نہ وہ ریوائز ہوا، نہ پالیسی فارم ہوئی. نہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ اس کے نام پہ ایک نیا ادارہ بن گیا، نئے DG لگ گئے، گاڑیاں خرید لی گئیں، لیکن منصوبے پہ عمل درآمد نہیں ہوا؟ نہیں، اس کے بعد ایک اور دیکھیں نا، اس کے بعد ایک ویٹ لینڈ پروگرام آیا جو WWF اور فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ تھا. وہ بہت بڑا پروگرام تھا، 6-7 سال کا پروگرام تھا. لیکن آئی ڈونٹ نو کہ کیا ہوا ویٹ لینڈس کا کچھ بھی نہیں پتا. کسی ایک ویٹ لینڈ کا مینجمنٹ پلان تک امپلیمنٹیشن نہیں ہوا. اچھا، ایک اور اسی حوالے سے، ایک تو یہ ہو گیا کہ حکومتی سطح پہ احساس، شعور اس کی کمی ہے، ایکسپرٹس نہیں ہیں. دوسرا، کیا جب ہمارے ملک کے نمائندے بیرونی ممالک میں جاتے ہیں، یہ بڑی بڑی کانفرنسیں ہوتی ہیں، وہاں پہ یہ بات بھی تو ہوتی ہوگی کہ اگر پانی سیلاب کی صورت میں پانی آیا ہے، وہ اگر اس کا قدرتی راستہ نہیں ہے تو اس نے تو آبادی میں ہی جانا ہے. تو یہ ایک اس طرح مسئلے کی وضاحت کیجئے کہ یہ قدرتی راستے کیسے بند ہوتے ہیں، کون بند کرتا ہے، اور پھر سیلاب گھروں کا رخ کیوں کر لیتا ہے؟ قدرتی راستے تو وہ ظاہر ہے، آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ کون بند کرتا ہے. جن کے انٹرسٹ ہیں وہی بند کرتے ہیں. یہ کون ہے؟ میں آپ کو صرف ایک دو چیزیں میں اس میں بتا سکتا ہوں. دیکھیں، جو قدرتی راستے ہیں اور جن کو ٹائملی کھلنا چاہیے، ان قدرتی راستوں کو
اگر سیلاب آ رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آ رہا ہے، کتنا کیوسک واٹر آ رہا ہے، تو کہاں سے کھولا جائے؟ کیوں ایکسپرٹ جو اریگیشن کے ایکسپرٹ ہیں اس کے موجود ہیں ہمارے پاس. نہیں تو اس کے لیے پلازے تو نہیں کرائیں گے نا. ہاں یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ پلازے نہیں کرائیں گے، یا جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے پہلے سے اس کو روک دیا جائے کہ یہ بھائی یہ سیلاب کا راستہ ہے، یہ ڈیولپمنٹ نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ ہمارے سوات کے ہوٹلز ہوں، چاہے وہ نیچے ڈاؤن اسٹریم کے ہوں. ایک لا ہونا چاہیے کہ ریور سے اتنے فاصلے تک کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو. وہ گورنمنٹ کی لینڈ ہوتی ہے ایکچولی. تو جیسے سمندر کے ساحل ہیں وہ کوئی پرچیز نہیں کر سکتا، وہ گورنمنٹ کی لینڈ ہوتی ہے. آپ کو ایک سمپل سی میں چیز بتاؤں، دیکھیں ریور انڈس اسٹارٹ ہوتا ہے اوپر سے اور وہ چلا جاتا ہے، ڈرین کرتا ہے سی کے اندر، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سارے شہر ہیں، اوپر سے جتنے بڑے شہر ہمارے ہیں تقریباً ریور انڈس کے لیفٹ اور رائٹ بینک پہ ہیں موجود. بالکل. آپ یہ بتائیے ان سارے شہروں کا ڈرینیج کہاں ہے؟ بتا دیں لوگوں کو. ہم نے ریور انڈس کو ڈرینیج بنایا ہوا ہے، گندے نالے میں تک ہم نے تبدیل کر دیا. دنیا میں کون سا ملک ہے کہ جس نے اپنے جو آپ کی شہرگ ہے ریور انڈس، جو آپ کے پانی کا سورس ہے ملک کا، آپ گاڑی کی پالیسی بنا لیں، یہ بنا لیں، پہلے تو ہمیں وہ کرنا چاہیے، پہلے تو ہمیں وہاں جائیں. اور ریور انڈس اتنا بڑا ریسورس ہمارے پاس موجود ہے کہ کیا ہم شہروں کا فضلہ انڈسٹریل ویسٹ ریور انڈس میں ڈال رہے ہیں؟ اور اگر معاف کرتا کلامی آپ کی، اور اگر ریور انڈس میں نہیں ڈال رہے، جہاں پر ریور انڈس نہیں ہے تو وہاں پتہ ہے کہاں ڈال رہے ہیں آپ؟ ایگریکلچر کینالز کے اندر، جو آبپاشی کے لیے نہریں استعمال ہوتی ہیں. آپ ذرا لاڑکانہ چلے جائیں، آپ ان نہروں کا حال تو دیکھیں. ہمیں اس وہیکل پالیسی سے پہلے وہ پالیسی بننی چاہیے کہ بھائی ہمارے پاس ڈرینیج نہیں ہے ملک کے اندر، آپ ہر شہر کے اندر پانی کو ڈرین کرنے سے پہلے اس کا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے، اس کو ایک پراپر ہونا چاہیے، اس کا ایک لیول ہونا چاہیے. ڈرین کہاں کریں گے؟ آپ وہی پانی ریور میں ڈرین کر رہے ہیں، 3 کلومیٹر بعد لوگ وہاں سے گھڑے بھر بھر کے اپنے گھروں میں لے جا رہے ہیں. یعنی بڑے برے حالات ہیں اس لحاظ سے. ہم وہ چیز کیوں نہیں دیکھ رہے؟ حالانکہ ریور انڈس ہمارے پاس ایک بہت بڑا ریسورس ہے، نہ صرف پانی کا، وہ ٹرانسپورٹ کا بھی بن سکتا ہے. جی اس پہ بھی کافی عرصے سے کام ہو رہا تھا، پھر نیب نے کیسز بنانے شروع کر دیے. تو بہت بہت شکریہ آپ کا. یہ دوستو آپ نے باتیں سنی ڈاکٹر نجم خورشید کی. اس تمام گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ مسئلہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس کا حل جو ہے وہ کمٹمنٹ کے ساتھ، خلوص کے ساتھ آتا ہے، مہارت کے ساتھ آتا ہے. تو جہاں اگر مہارت نہیں ہوگی تو چھوٹا مسئلہ بھی بہت بڑے بڑے مسائل کا سبب بن سکتا ہے. اور جب تک پاکستان میں یہ ری پریورٹائز نہیں ہوگی ہماری منصوبہ بندی، اس وقت تک ہمارے دریا، صاف پانی وہ یوں ہی ندی نالوں میں تبدیل ہوتے رہیں گے. شہروں کا انڈسٹریل فضلہ اس میں آتا رہے گا. آپ جتنا مرضی شور مچا لیں کہ پانی ہمارے لیے اب قومی سلامتی کا ایشو بن گیا ہے، لیکن قومی سلامتی کا ایشو اس وقت تک رہے گا جب تک مناسب مہارت پہ مبنی منصوبہ بندی نہیں ہوگی.